بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلحاء امت اولیاء اللہ بھی غیب جانتے ہیں۔ یہ غلو پر مبنی عقیدہ ہے اور اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں دیکھنا ہے۔ اس حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ پہلی حدیث عائشہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، من حدث کأنہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ جو آپ کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری 7380، صحیح مسلم 177۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اسے جھوٹا قرار دے رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہے۔ قرآن کریم کی آیات ثابت کر رہی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سید عائشہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب یا غیب دان نہیں تھے۔ آپ کو جو بتایا جاتا وہی کے ذریعے بتایا جاتا، خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سیدہ ربیع بنت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بچی نے کہا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے ہاں وہ نبی تشریف فرما ہیں جو جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولی ھکذا، ایسا مت کہے۔ صحیح بخاری 4001، سنن ابن ماجہ 1897، اور اس روایت کی سند بھی صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے فرمایا، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری 7017۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، ہم بیدا یا ذات جیش، یہ دونوں جگہ کے نام ہیں، میں تھے تو میرا ہار ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے پڑاؤ کیا، صحابہ بھی رکے، وہاں پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا؟ ان کی وجہ سے ایسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا پڑا جہاں پانی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، آپ نے قافلہ روک لیا، نہ تو پانی لوگوں کے پاس موجود ہے، نہ ہی قریب کہیں پانی موجود ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور جو اللہ کو منظور تھا کہا، اور میرے ہاتھ سے میرے پہلو پر کچوکے مارنے لگے، اور میں ہلنے سے رکی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بغیر صبح کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ لوگوں نے تیمم کیا۔ سیدنا اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے آل ابی بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں بلکہ آپ کی اس امت کو بے شمار برکتیں ملی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جس اونٹ پر میں سوار تھی اسے اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ صحیح بخاری 334، صحیح مسلم 367۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہونے کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو رکنا پڑا۔ اسی پریشانی میں صبح کی، پانی وضو کے لیے تو درکنار، پینے کے لیے بھی نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہار کہاں ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ بالآخر اونٹ اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہار برآمد ہوا۔ کیا اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب دان کرا دیا جا سکتا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جوتوں سمیت نماز ادا کی۔ پھر دوران نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے۔ یہ دیکھ کر صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو دیکھا تو اتار دیے۔ فرمایا، مجھے جبرائیل نے بتایا تھا کہ جوتا نجاست آلودہ ہے، لہذا آپ مسجد آنے سے پہلے جوتا دیکھ لیا کریں، اس میں نجاست ہو تو اتار دیا کرے، ورنہ اسی میں نماز ادا کر لیا کرے۔ مسند 43 صفحہ 286، مسند احمد جلد 3 صفحہ 20 ہے۔ سنن نبی داؤد 650 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ میرا جوتا نجاست آلودہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر جوتا اتارا۔ یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتی ہے۔ برید اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ لقمان 34۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور رحم مادر میں جو ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کل کیا
کرے گا اور کہاں فوت ہو جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ مسلم احمد جلد 5 صفحہ 353 سند حسن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی دروازے پہ آئی اور ملاقات کی اجازت طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ زینب آئی ہے۔ پوچھا کون سی زینب؟ بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ فرمایا ہاں انہیں اندر آنے دے۔ صحیح بخاری 1462۔ محمود بن لبید بنو عبد الاشہل کے لوگوں سے بیان کرتے ہیں، عمارہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو زید بن سلط نے ان کے گھر میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور تمہیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر اپنی اونٹنی کی بھی نہیں ہے اور بتاتے آسمان کی خبریں ہیں۔ اللہ کی قسم میرے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور اس اونٹنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہی دے دی ہے کہ فلاں وادی کی فلاں گھاٹی میں ہے، اس کی لگام درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، جائیں اسے میرے پاس لے آئیں۔ صحابہ گئے اور اسے لے کر آ گئے۔ المغازی لابن اسحاق، سند اس کی حسن ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی معلوم کرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ ہود 49۔ یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت سے متعلق جو باتیں اور پیشن گوئیاں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مختلف جگہوں پر ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا کہ کل اس جگہ فلاں کافر اور اس جگہ فلاں کافر قتل ہو جائے گا، چنانچہ ایسا ہوا۔ صحیح مسلم 1779۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 852 ہجری ایک حدیث کی شرح فرماتے ہیں انہ کان لا یعلم من المغیبات الا ما علمہ اللہ تعالی۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی وہی چیزیں معلوم تھیں جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع کر دی جاتی تھی۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 667 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک یہودیہ میری خدمت کرتی تھی، میں اسے کوئی نیکی کرتی تو وہ کہتی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے وہ بات کہی، عرض کیا کیا قیامت سے پہلے قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا جب بھی ہم اس یہودی عورت سے نیکی کرتے ہیں تو کہتی ہے اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے۔ فرمایا یہی یہود جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر سب سے زیادہ جھوٹ یہود نے بولا ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے۔ پھر کچھ دن بعد دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنے ہوئے نکلے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پکار رہے تھے لوگو آپ کو فتنے اس طرح گھیر لیں گے جیسے اندھیری رات ہے، لوگو اگر آپ وہ باتیں جان لیں جو میں جانتا ہوں تو آپ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، لوگو اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں، بے شک عذاب قبر حق ہے۔ مسلم احمد جلد 6 صفحہ 81 سند صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا علم نہ تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی آگاہی دی۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کا علم نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے شامیانے میں تشریف فرماتے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جو حاملہ گھوڑی پر سوار تھا اور اس کا بچڑا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ہوئے کہا آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا یہ غیب کی بات ہے اور غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ کہنے لگا میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ غیب کی بات اور غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ کہنے لگا مجھے اپنی تلوار دیں۔ فرمایا پکڑیے۔ اس نے تلوار کو میان سے نکال کر لہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آپ چاہتے ہیں اسے کارگزرنے کی ساعت نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا یہ شخص اس ارادے سے آیا تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں گا، سوال کروں گا، پھر موقع پا کر تلوار سے ان کا کام تمام کر دوں گا۔ پھر اس نے تلوار میان میں ڈال دی۔ المستدرک جلد 1 صفحہ 8 ہے، المعجم الکبیر طبرانی جلد 7 صفحہ 18 ہے، اور یہ سیاق جو ہے طبرانی کا ہے۔ مسر یعنی 1148 سند صحیح ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ میں تو اس سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما، جبکہ تو نے مجھے ہدایت دی، میرے دل میں کجی مت فرما، مجھے گمراہ مت کرنا، اور اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی
داتا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم نہیں تھا۔ یہ حدیث ابو داؤد 5061 میں آتی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے علم اضافے کا سوال فرما رہے ہیں۔ اس کی تائید قرآن کریم سے بھی کر دی۔ فرمان باری تعالیٰ وقر ربی زدنی علما، طٰہٰ 114۔ اے نبی کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عاصم بن حمید سکونی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن طرف بھیجا تو آپ خود بھی ان کے ساتھ شہر سے باہر نکلے، ان کو وصیتیں فرما رہے تھے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی سوار تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ جب فارغ ہوئی تو فرمایا یا معاذ انک عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولا اللہ کا ان تمر بمسجدی و قبری۔ معاذ شاید آپ مجھے اس سال کے بعد نہ مل سکیں اور شاید آپ جب آئیں تو میری مسجد میری قبر کے پاس سے گزرے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جدائی کے باعث گھبرا کر رونے لگے تو نبی پاک نے فرمایا معاذ رو مت، رونے کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے، بین و نہ ہو کرتے ہوئے رونا شیطانی عمل ہے۔ اسامہ جلد 5 صفحہ 235، دلائل النبوہ بیکی جلد 5 صفحہ 404 اور 405 سند صحیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک یہودی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو دعوت دی اور بھنی ہوئی بکری پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسے کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لگا اور کھانا چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رک جائیں، اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے زہر کیوں کھلایا؟ کہنے لگی میں دیکھنا چاہتی تھی اگر آپ نبی ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہ دے گی، اگر آپ نبی نہ ہوئے تو میں لوگوں کو آپ سے آرام دینا چاہتی تھی۔ سیدنا بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ نے زہر آلود کھانے سے لقمہ لے لیا تھا، اس لیے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کو قصاصاً قتل کر دیا۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 219 ہے، سنن کبری کی جلد 8 صفحہ 46 سند حسن ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہودی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلودہ بکری کا گوشت لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا لیا۔ اس یہودیہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ سے جسارت کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نہیں کرنے دے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کیا ہم اسے قتل کر دیں؟ فرمایا نہیں، بس اس وقت سے میں انس رضی اللہ تعالیٰ اس زہر کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں محسوس کرتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری 2617، صحیح مسلم 2190۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ زہر آلودہ گوشت تناول نہ فرماتے، کیونکہ جانتے بوجھتے زہر کھانا حرام ہے اور حرام کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی علیہ وسلم کو علم تھا تو یہ آپ کی شان اقدس میں توہین ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ گوشت کھایا تھا۔ سیدنا بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ گوشت کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، پھر اس وجہ سے یہودیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ کہنا تو ناممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، مگر آپ نے جان بوجھ کر صحابی کو شہید کروا دیا۔ پہلی حدیث میں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرنے کا پوچھا گیا تو آپ نے منع فرما دیا۔ اہل علم دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ جب زہر دیا گیا تو فوراً پوچھا گیا کیا سے قتل کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ابھی اس کے کھانے سے کوئی صحابی شہید نہیں ہوا تھا کہ جس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے، اگرچہ قتل کی سازش کی تھی۔ پھر بعد میں جب سیدنا بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی تو اب یہودیوں کو قصاص میں قتل کرنے کا جواز تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں دونوں حدیثوں میں جمع توفیق ہو جائے گی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض کا حال بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے باجماعت؟ میں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا میرے لیے ایک ٹپ میں پانی رکھیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا، آپ نے غسل فرمایا، جب کھڑے ہونے لگے تو خود کو سنبھال نہ سکے اور گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر فاقہ ہوا دریا۔ فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے عرض کیا ابھی تک نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ فرمایا میرے لیے ایک ٹپ میں پانی رکھیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پانی رکھا، آپ نے غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونے لگے، خود کو سنبھال نہ پائے اور گر گئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آرام آیا تو فرمایا
اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا میرے لیے ایک ٹپ میں پانی رکھیں۔ آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر کھڑے ہونے لگے، خود کو سنبھال نہ پائے اور گر گئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ صحابہ عشاء کی نماز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صحیح بخاری 687، صحیح مسلم 418۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا اور قریش مجھ سے واقعہ معراج کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھی جن کو میں یاد نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھ رہے تھے اور میں ان کو دیکھ کر بتاتا جا رہا تھا۔ صحیح مسلم 172۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کر لی، لیکن یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ غلام ہے۔ پھر اس کا مالک لینے کی غرض سے آ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا اسے میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 حبشی غلاموں کے بدلے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ اس وقت تک کسی سے بیعت نہ لیتے تھے جب تک اس سے پوچھ نہ لیتے کیا یہ غلام ہے۔ صحیح مسلم 1602۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معین وقت میں ملاقات کا وعدہ کیا اور وہ وقت آن پہنچا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے قاصد وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کتا کب سے یہاں آیا؟ عائشہ نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں، اس کتے کو نکال دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا آپ نے مجھے ملاقات کا وعدہ دیا تھا، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا اور آپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتا تھا اس نے مجھے داخل ہونے سے روک دیا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ صحیح مسلم 2104 ہے۔ صحیح مسلم 2105 سے عائشہ بیان کرتی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت غمگین اٹھے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول آج میں آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ سیدنا ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں اپنی قوم کے ساتھ وفد کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ مجھے ابو الحکم کنیت سے پکار رہے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا یقیناً اللہ ہی حکم ہے اور اسی کی طرف فیصلے اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی ہے؟ عرض کیا میں نے نہیں رکھی بلکہ میری قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میرے پاس آتی ہے، میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں تو دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب۔ پھر فرمایا آپ کی کتنی اولاد ہے؟ عرض کیا میرے بیٹے شریح، عبداللہ اور مسلم ہیں۔ فرمایا ان میں سے کون بڑا ہے؟ عرض کیا شریح۔ فرمایا پھر آپ کی کنیت ابو شریح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی کا نام عبد الحجر لیے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نام پوچھا، اس نے عرض کیا عبد الحجر۔ فرمایا نہیں آج سے آپ کا نام عبداللہ ہے۔ شریح بیان کرتے ہیں جب ہانی کا اپنے علاقے کی طرف جانے کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کوئی عمل بتلائیے کہ جس کی بدولت جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا اچھا کلام کیا کیجیے اور کھانا کھلایا کیجیے۔ العدل المفرد بخاری 811، خلق و افعال العباد بخاری 246، تاریخ الکبیر بخاری جلد 4 صفحہ 237، 227، 228 سند حسن ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہوتے تو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ حجرہ میں داخل ہوئی۔ یہ ان کی حقیقی خالہ تھی۔ اس وقت ان کے پاس بنا ہوا سانڈا رکھا ہوا تھا۔ یہ سانڈا ان کی بہن حفیظہ بنت حارث نجد سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ سید نے وہ سانڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے جو اس وقت موجود تھی عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کو کھانے کے لیے کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ عرض کی گئی اللہ کے رسول یہ سانڈا ہے۔ آپ نے اسے ہاتھ
کھینچ لیا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، یہ جانور ہماری زمین میں نہیں پایا جاتا، اس بنا پر کراہت آتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس سانڈا کو اپنی طرف کھینچ کر کھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری 5537، صحیح مسلم 1945 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروہ جہاد کے لیے روانہ کیا تو بئر معونہ پر ان کو شہید کر دی گیا۔ شہید ہونے سے قبل انہوں نے کہا اللہ اخبر انا نبی کا، اللہ ہمارے متعلق اپنے نبی کو خبر دے دیجئے۔ صحیح بخاری 3045 ہے۔ سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب ایک نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ پوچھا قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کو پہلا کھانا کون سا دیا جائے گا؟ اور لڑکا کا اپنے باپ یا اپنے ماموں سے کیوں مشابہت ہوتی ہے، وہ مشابہت کیوں رکھتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی بھی جبرائیل نے اس متعلق خبر دی ہے۔ صحیح بخاری 3329۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کسی اور صورت میں آپ کے پاس آئے اور آپ انہیں عام مسلمان مرد سمجھ رہے تھے۔ مسلم احمد جلد 4 صفحہ 129 ہے، سند حسن ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب سے جبرائیل میرے پاس آئے ہیں وہ مجھ پر اتنے مشتبہ کبھی نہیں ہوئے، میں ان کو واپس جانے تک پہچان ہی نہیں سکا۔ صحیح ابن حبان 173 سند صحیح ہے، اور اس روایت کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ نسائی 4991 میں ہے اور سند اس کی صحیح ہے کہ میں آپ میں سے کسی شخص سے زیادہ نہیں جانتا تھا، آپ وہی کے ذریعے معلوم ہوا، وہ تو جبرائیل تھے جو دہیہ قلبی کی شکل میں نازل ہو گئے تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل متشکل ہو کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہ سکے کہ مسلمان آدمی ہے یا جبرائیل، انسانی شکل میں آئے تھے۔ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اونگ رہے تھے، قریب تاکہ سواری سے گر پڑتے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پوچھا کون؟ عرض کیا ابو قتادہ۔ فرمایا آپ کب سے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں؟ عرض کیا رات سے ہی میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم 681۔ اب آپ من ان تمام احادیث تو آپ تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے تھے وہ غیب سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی سے آپ فرماتے تھے۔ یہ 24 حدیثیں صحیح سندوں یا حسن سندوں کے ساتھ آپ عرض کر دی ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں، ان پر غور کریں اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں۔ یقیناً انہی حدیثوں کی روشنی میں اہل السنہ والجماعت کے ائمہ نے یہ عقیدہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور صحابہ کا بھی فہم یہی تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ، جو آپ کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری 7380، صحیح مسلم 1177 ہے۔ دوسرا اثر سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 صحابیہ خواتین آئیں، انہوں نے سیدنا بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اندر بھیجا اور ساتھ کہا لا تخبرہ من نحن، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بتائیے گا کہ ہم کون ہیں۔ صحیح بخاری 1466 ہے، صحیح مسلم 1000۔ اور امت کو اجماع بھی اسی بات پر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفی 774 ہجری فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون، ھذا مجمع علیہ عند اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 42 ہے۔ اس مسئلہ کو اسلاف امت نے بھی اسی طرح حل کی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی نبی، ولی یا فرشتے کے پاس نہیں، اگر کسی کے پاس وہ علم ہوتا تو انبیاء کے پاس ہوتا، ان کے پاس بھی جب نہیں تو دوسروں کے پاس کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔